جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الحمد للہ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ وقال تعالی فی مقام آخر فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ روم میں، زمین میں اور دریاؤں میں، خشکی اور تری میں جو مصائب آتے ہیں، جو پریشانیاں ہوتی ہیں، طغیانیاں آتی ہیں، بارشیں بند ہو جاتی ہیں یا بارشیں حد سے زیادہ آ جاتی ہیں، دریا خشک ہو جاتے ہیں، پانی نہیں ملتا، یا سیلاب بن کر بستیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، یہ ساری مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، یہ الگ بات ہے جب کسی کافر مشرک کو تکلیف اور پریشانی آتی ہے تو اس کے بد عقیدے کی وجہ سے اس کو سزا ملتی ہے، اور مسلمانوں پر جو مصائب اور پریشانیاں آتی ہیں اس کے کئی وجوہ ہوتے ہیں۔ ایک تو تنبیہ ہوتی ہے، آدمی غافل ہو جاتا ہے جب دنیا کی آسائش میں پھنس کر اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھول جاتا ہے، اور جو نہ کرنے کے کام ہے وہ کرتا ہے، جو کرنے کے کام ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، تو تھوڑی سی تنبیہ ہو جائے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میں غلط کر رہا ہوں اور باز آ جائے، ٹھیک ہو جائے۔ لعلہم یرجعون، خود قرآن کہتا ہے، تاکہ لوٹ آئیں، توبہ کر لیں، یا ترقی درجات کے لیے بھی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بندہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اونچا درجہ دیتے ہیں، مصائب سے اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے جب صبر کرے گا۔ صبر یعنی اس کا عمل اتنا نہیں تھا جو اس کو اونچے درجے میں پہنچا دیا جائے، اللہ تعالیٰ کچھ مصیبت، تکلیف، پریشانی اس پر ڈال کر اس کو صبر کی توفیق دیتے ہیں، اس کا درجہ اونچا ہو جاتا ہے، وہ اپنے بڑے درجے کو پہنچ جائے۔
تو بہرحال مصائب آتے ہیں، دنیا مصیبتوں کا گھر ہے، پریشانیاں ہوں گی۔ آسانیاں تو صرف جنت ہی میں ہیں، ادھر آسانیاں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، یہ دونوں چیزیں۔ مسلمان جو ہوتا ہے وہ نعمتوں میں، آسانیوں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو نعمت اور بڑھ جاتی ہے، اور پریشانیاں ہوں تو وہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو ہٹا دیتے ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو تمہیں تکلیفیں پہنچتی ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ سورہ شورا۔ اور بہت سے ہم معاف کر دیتے ہیں، ویسے ہی توبہ کے ساتھ تو سب گناہ معافی ہوتے ہیں، ہم بعض دفعہ بغیر توبہ کے بھی معاف کر دیتے ہیں، یہ ہماری مرضی پہ ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، یہ اس کی شفقت ہے۔ تو بہرحال کوئی لمبا ٹائم نہیں ہوتا ہے اس میں مختصر سی باتیں، یہ مصائب، تکلیفیں، پریشانیاں، گرمی، سردی، بارش کا بند ہونا، زیادہ ہو جانا، یہ مصائب، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن ان کا علاج بھی اللہ تعالی نے خود بتایا ہے۔ ان کا علاج بھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، قوم نہیں مانی، پھر مختلف حالات ان پر آئے، قحط پڑ گیا، باغ خشک ہو گئے، زمین بنجر ہو گئی، کھیتیاں نہیں اگاتی، جو اگے ہوئے باغ ہیں وہ خشک ہو گئے، پھل نہیں آتا، پتے جھڑ گئے، خشک ہو گئے، عورتوں نے بچے جننا چھوڑ دیے، جانوروں نے بچے جننا چھوڑ دیے، پریشانی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اس کا علاج میں بتاتا ہوں، بس سنتے جو نہیں ہو تم، ہم کیا کریں؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، سورہ نوح 29 پارہ ہے۔ میں نے انہیں کہا استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، وہ بڑا بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، بارش اس نے بند کی ہے، وہ برسا بھی دے گا، موسلادھار بارش برسائے گا، تمہارے باغ تازہ ہو جائیں گے، تمہاری زمین زندہ ہو جائے گی، لیکن کرو استغفار تو کرو۔ یہ صرف نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے نسخہ نہیں، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ ہر آدمی اپنی گریبان میں جا کے میں کتنے روز کتنا استغفار کرتا ہوں۔ ہمارا نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک دن میں 70 بار، 100 بار، ایک تو ہوتا ہے نا بیٹھ کے صرف تسبیح 70 بار کہہ دینا، وہ نہیں، بار بار کر کے کتنا وقت ایک وقت میں لگانا ہے، صرف 70 کا عدد نہیں مراد۔ تو ہم سب کا عقیدہ ہے ہر نبی معصوم ہوتا ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور نبی علیہ السلام سید المعصومین ہے، آپ کا کوئی گناہ نہیں۔ استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے ہیں، اس کی وجوہ بہت سے علماء لکھتے ہیں، اس کی طرف نہیں جاتا۔ ایک سبق ہے ہمارے لیے، امت کے لیے، کہ میں
گناہ سے بھی پاک ہوں، پھر بھی اللہ سے معافیا مانگتا ہوں۔ تم گناہ کرتے ہو، کیوں نہیں کرتے معافیا مانگو، استغفار مانگو۔ یہ نمونہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اللہ کے رسول کی زندگی میں۔ آپ استغفار کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا استغفار کرو، پریشانیاں تمہاری ختم ہوں۔ آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی آتا ہے، حضرت مر گئے ہم، قحط پڑا ہوا ہے، بارش بند ہے، زمین سے کچھ نہیں ہو رہا، جانور مر رہے ہیں، ہم مر رہے ہیں۔ یا اللہ، وہیں خطبے میں منبر پہ بیٹھ کر یا اللہ بارش برسا دے، دعا مانگی، دعا اللہ سے مانگی۔ یہ ہمیں سبق دیا، اللہ سے مانگا کرو، اللہ ہی دینے والا داتا ہے، اللہ سے مانگو۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے جمعہ جب پڑھ لیا، باہر نکلے تو باہر پانی پانی، پتہ نہیں کب سے وہ بند تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ پانی جاری کر دیا، بارش آئی۔ جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، پھر جمعہ، بارش جاری رکتی نہیں۔ پھر اگلے جمعہ پھر یا رسول اللہ ہمارے جانور مر رہے ہیں پانی میں، گھر گر رہے ہیں، ہم کدھر جائیں، بڑی مصیبت بن گئی۔ اللہم، اے اللہ اس بارش کو وہاں بھیج دے جہاں ضرورت ہے، یہ نہیں کہا بند کر دے، آپ سے مانگی تھی، بند کرنے کا نہیں کہتے، جہاں ضرورت ہے آخر دوسرے علاقے تیسرے علاقے میں ادھر ہی بھیج دے۔ صحابی کہتے ہیں جب ہم فارغ ہوئے نماز سے دیکھا تو بارش ادھر ادھر چلی گئی، مدینہ بالکل خالی ہو گیا بارش برسنے سے۔ تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے، جہاں کہیں بھی ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام، ایک قرآن کے واقعات ہیں، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، پانی میں ہیں، دریا میں ہیں، اندھیرے میں ہیں۔ وہاں کا فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت انی کنت من الظالمین۔ وہیں مچھلی کے پیٹ میں اور کسی کو نہیں پکارا، پکارا ہے تو کس کو؟ اللہ کو پکارا ہے، اور عرض کیا یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بچائے گا تو تو بھی بچائے گا۔ اللہ نے وہیں سنی بات، دعا سنی، قبول کی، مچھلی کو حکم دیا فوراً کنارے پر لگ اور اس کو کنارے پہ باہر کر دے۔ تو دعا مانگی نا، اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے اتنی بڑی مصیبت سے، کسی کو کیا پتا کس مچھلی کے پیٹ میں کہاں ہے کدھر ہے، کون نکالتا؟ نکالنے والا اللہ ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ کہاں ہے، کس مصیبت میں ہے، اور نبی کو بھی پتہ ہے کہ میری دستگیری کرنے والا صرف اللہ ہے، وہیں اللہ تعالیٰ کو پکارے ہم۔ اتنے بڑے مصائب دنیا میں تذکرے ہو رہے ہیں، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ مسجدوں میں جتنے نمازی آتے تھے اتنے ہیں، جتنی نماز پڑھتے تھے اتنی پڑھتے ہیں، زیادہ ٹائم انہوں نے بھی نہیں دینا کہ کچھ دیر ویسے بیٹھ کے ذرا استغفار کر لیں، کوئی دعائیں مانگ لیں، نہیں، آئے چلو وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، چلو اچھی بات ہے، بڑھا دینا چاہیے اس کو، اور
نفلیں پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، استغفار کرنا چاہیے۔ کوئی ٹائم گھر میں بھی ہو سکتا ہے، مسجد میں بھی ہو سکتا ہے، اللہ سے مانگیں۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ بتائیں کہ اس کو کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں۔ ہم تو رحمت کرنا چاہتے ہیں، حالات تمہارے ایسے ہو گئے کہ سب تمہیں زمین برد کر دیا جائے۔ ان حالات کے اندر بھی چندے بھی ہو رہے ہیں، بدعنوانیاں بھی ہو رہی ہیں، بدماشیاں بھی ہو رہی ہیں۔ کل ہی میں خبروں میں سن رہا تھا، ایک لڑکی کو اجازت دے کر کہ تجھے امداد پیسے دیتے ہیں، پکڑ کے جا کے اس سے زیادتی کی ہے، اس کو اجتماعی زیادتی۔ پھر خدا دا عذاب نہ آئے۔ ایک لڑکی ہے تنگ دا پریشان ہے، اس کو لے کے کیا آپ کو دلوا دیتے ہیں، امداد کراتے ہیں، آپ دیکھ لیں اسی طرح کرتے ہیں۔ وہ شو کہتے ہیں یہ جس سیلاب کے مارے کوئی اچھی لڑکی ملتی ہے ادھر کا، اس کو کہتے ہیں چلو تو فلانے وقت آ جانا، تیرا بیمار ہے تو دوائی کریں گے، پیسے دیں گے۔ ایسے ایسے حالات واقعات ہو رہے ہیں، ہوتے ہیں۔ پھر خدا تعالیٰ کی رحمت کہاں سے ہے؟ ساری دنیا والوں میں ہماری مدد کرو، خدا سے کیوں نہیں مانگتے؟ آپس میں لڑتے ہو، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہو، اپنے عیش میں کوئی خرابی نہیں، کوئی جو ہے عیش کے اندر کوئی کمی نہیں کرتے اور بڑھاتے ہیں۔ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں، کچھ نہیں کچھ نہیں۔ کیا کریں ہم؟ کسی سے کہیں یار دو امداد کرتے، ایک بندہ ہم جا کے سارا وہاں پر نہیں پہنچتا۔ ہوتے ہیں مخلص آدمی بھی ہوتے ہیں، نہیں کہ سارے برابر کے ہوتے ہیں۔ اگر سارے برابر کے ہوتے ہیں تو تباہی اور پھر جائے۔ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، مدد کرنی چاہیے، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ صحابہ کرام کے واقعات آپ نہیں سنتے؟ میدان جنگ میں ایک زخمی تڑپ رہا ہے اور جناب اس کو پیاس لگی، العطش العطش، ایک بھائی پانی لا کے لاتا ہے، وہ ابھی پہنچتا ہے تو دوسری طرف سے آواز آئی یا العطش العطش۔ دوسرے زخمی نے کہا، وہ زخمی جس نے پانی مانگا تھا اس نے کہا میرے لیے حلال نہیں، پہلے اس کو دو۔ اور دوسرے کے پاس گیا، تیسرے آدمی سے آواز آئی کہ پیاس لگی ہے، پانی دو۔ دوسرے نے کہا اس کو۔ حدیث پاک میں 4 یا 5 آدمی کے پاس وہ پانی گیا، آخری کے پاس گیا تو وہ پہلے فوت ہو چکا تھا۔ پھر وہ واپسی اور شروع ہوا کہ پہلے کو دوں، وہ بھی فوت ہو گیا۔ 5 آدمی شہید ہو گئے پیالہ پانی کا، اس کی طرح بات کہ اس کو اثار گئے، اس کو دو پہلے۔ ہم ایسے کر دیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو جانتا ہے، ہم کتنے متوجہ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ بڑی مصیبت ہے، ہم کیا کریں؟ گیلا ہوتا ہے، کیا کریں؟ وہ جو میدان اس میں پھنسے ہوئے ہیں نا سیلاب میں، ان کو بھی دیکھ لو، وہ کبھی نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ وہ کبھی ذکر کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کے سامنے رو رہے ہیں؟ وہ بس ہے امداد امداد امداد، وہ بھی ملے نہ ملے وہ الگ بات ہے۔ عام طور پر ہوتا ہوا وہ شودے پرے پرے ہوتے ہیں، وہ وہاں تک پہنچتے نہیں جو پریشان ہوتے ہیں۔ دوسرے ادھر ادھر کہتے ہیں ہاں جی میرا فلاں رشتہ رہا، میرا دوست ادھر ہے ادھر ہے، اس کو دو اس کو دو، اسی طرح ختم ہو جاتا ہے معاملہ۔ اللہ پھر اللہ تعالیٰ اس دغا بازی کو نہیں دیکھتے۔ تو اس واسطے اپنے سورج سے اپنے جو ہے حال، بے شک ایک دوسرے، ایک آدمی تو سارا کچھ نہیں کر سکتا، تعاون کرو اور اچھا آدمی کوئی ڈھونڈو، وہ جا کر وہاں اصل لوگوں کو پہنچائے۔ جو درمیان میں آئیں گے آپ کے سامنے بھی، ان کو کہیں نہیں ہم وہاں پہنچیں گے جہاں ضرورت مند لوگ ہیں، وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنے ہاتھوں سے ان کو دیں گے، تمہیں دے کر ادھر نہیں بھیجتے ہم۔ تو پھر ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ تو مدد کرنی چاہیے، ہر مدد، ہر پریشان حالی کی
مدد مسلمان کی کرتا ہے. یہ تو انسانیت کے ناطے سے مسلمان و غیر مسلم اب نہیں کرتے. یعنی ہمارے مسلمانوں کی غیر مسلم بھی تو کر رہے ہیں مدد. تو اسی طرح جب ان پر مصیبت آتی ہے مسلمان بھی ان کی مدد کرتے ہیں. تو کرنی چاہیے، مدد کریں. آپ بھی، آپ کی مسجد سے بھی جو ہے لوگ جائیں اور ان غریبوں کو جو ہے دے کے آئیں اور اصل لوگوں تک پہنچا کے آئیں. اور بہرحال آپ حضرات بعض دفعہ یہ کہتے ہیں یار اتنی بڑی مسجد ہے، وہ فلانا وہ امیر آدمی وہ دے دیں گے، وہ دیں گے. وہ بھائی آپ تو اپنا حصہ صحابی کے پاس نہیں ہے، چندہ مانگا گیا، چندہ کچھ نہیں. رات کو مزدوری کی، جو مزدوری ملی سویرے آ کر چندے ملے. منافقوں نے کہا اے یا انگلی کٹوا کے شہید ہونے والی بات ہے، یہ 2 کلو کھجوریں لے آیا ہے. 2 کلو کھجوریں سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے تو کیا ہے نا جو اس سے ہو سکتا. کچھ بھی نہیں تھا، رات کو مزدوری کی اور جناب بچوں کو بھی دیا اور چندے بھی ملے. اور دوسرا زیادہ لایا اپنی حیثیت کے مطابق، وہ کہہ رہے ہیں ریاکار ہے. او بھائی اس کو نہ دیکھو، اللہ کے لیے جتنا کسی سے ہو سکتا ہے ان غریبوں کی مدد کرو، پہنچاؤ اپنے وسائل سے. اور اپنی مسجد کا بھی، اپنے گھروں کا بھی خیال، سارا کچھ ہوتا ہے. سمجھدار آدمی ہر چیز کا خیال رکھتا ہے. بچوں کو کیا دینا ہے، مسجد کو کیا دینا ہے، غریبوں کو کیا دینا ہے. اس طرح اپنے میری آمدنی کیا ہے، میں کتنا کر سکتا ہوں، تھوڑی سی ہمت کریں. اللہ تعالیٰ آخر وہ سمجھ دے دیتے ہیں اور پھر وہ اچھا ہو جاتا ہے. اللہ اس کے مال میں برکت کر دیتے ہیں.